بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ والشمس وضحاها، اور قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاها، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کر دے۔ واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لے۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے جان کی اور اس ذات کی جس نے اسے درست بنایا۔ فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری سمجھا دی۔ قد افلح من زکاها، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنے سرکش کی وجہ سے جھٹلایا۔ اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے سب سے بدبخت اٹھ کھڑا ہوا۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اللہ کے رسول نے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی کا خیال رکھو۔ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، مگر انہوں نے جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا تو ان کے رب نے ان کے گناہ پر انہیں تباہ کر دیا۔ ولا يخاف عقباها، اور اللہ کو اس کے انجام کا کوئی خوف نہیں۔ سورۃ الشمس۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کی ابتدا سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور انسان کی جان کی قسموں سے فرماتا ہے۔ ان ساری قسموں کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک بہت ہی مضبوط اور کامل نظام کے تحت چل رہی ہیں، اور اس نظام کا خالق ایک ہی اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی جان، نفس کی بات کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے، یعنی انسان کو صحیح اور غلط کی پہچان دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں ایک اصول بتایا ہے کہ جو شخص اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے وہی کامیاب ہے، اور جو شخص اپنے نفس کو گناہوں میں ڈبو دیتا ہے وہی ناکام ہے۔ اصل کامیابی مال، طاقت یا شہرت نہیں، بلکہ اپنے دل اور عمل کو صاف رکھنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ قوم سمود کی مثال دیتا ہے۔ یہ قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا اور ایک معجزہ اللہ کی اونٹنی عطا کیا، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، معجزے کی بے حرمتی کی اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ کا سخت عذاب ان پر آ گیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ سورت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا دیتا ہے تو اسے کسی کی اعتراض یا انجام کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ وہی سب کا مالک اور انصاف کرنے والا ہے۔ انسان کو اچھے اور برے کی پہچان دے دی گئی ہے۔ نفس کو پاکیزگی ہی اصل کامیابی ہے۔
سرکش اور نافرمانی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ کے فیصلے حق اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔